बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यजीद जिस का नाम सुनकर हर वो शख्स जो कि अहले बैत से मोहब्बत रखता है उसके रग रग में खून दौड़ने लगता है। करबला के वाक़या के बाद तब से लेकर आज तक किसी ने भी अपनी औलाद का नाम यजीद नहीं रखा है। क्यों? क्या यजीद इतना बुरा था? सबसे अहम और सबसे ख़ास सवाल जो कि हर इंसान के जहन में ज़रूर आता है जब भी 10 मुहर्रम का वाक़या या हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत का नाम आता है, तब भी सबके जहन में सिर्फ़ एक ही सवाल होता है, यजीद कौन था? वो यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को क्यों शहीद करवाया था? इस वीडियो में मैं आपको पूरी तफसील के साथ बताऊंगी कि यजीद कौन था, यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को शहीद क्यों करवाया था, उसके पीछे क्या वजह थी, वो यजीद को इतनी पावर और इतनी ताकत कैसे मिली थी, और सबसे ख़ास सवाल जो कि हर इंसान के जहन में ज़रूर होता है कि यजीद की मौत कैसे हुई थी। यजीद 25 हिजरी हज़रत सैयदना उस्मान गनी के तौर खिलाफत में तमशीद में पैदा हुआ। उसकी माँ का नाम मैसून था जो कबीलाए बनु कलब के सरदार अब्दुल बिन अनीब की बेटी थी। यजीद ने अपने ननहाल में परवरिश पाई और वो अव्वल दर्जे का शराबी था। उसका कबीला हजाज की सरहद पर एक सहरा में आबाद था जो नाच गाने के बहुत दिलदाता था। रिवायत में आता है कि यजीद शाम को शराब पीता था और उसी हालत में सुबह हो जाती थी, फिर सुबह को शराब पीता था तो उसी हालत में शाम हो जाती थी। यजीद शिकार का बहुत शौकीन था और उसी वजह से उसके पास काफ़ी तादाद में शिकारी कुत्ते होते थे। यजीद नमाज नहीं पढ़ता था और नहायत जालिम और जाबिर इंसान था। उसके दौर में उससे बड़ा जालिम और कोई न था। यजीद ने हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जैसी शख्सियत को शहीद करवा दिया। यजीद इतना गुस्ताख था कि अपने उस्ताद से भी लड़ पड़ता था और उन्हें मारने पर भी आमादा हो जाता था। मुआविया ने अपनी ज़िंदगी में ही यजीद को वली अहद बनाकर बैत ली थी। जिन 5 लोगों ने यजीद की बैत नहीं की थी उनमें हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम भी शामिल थे। यजीद हकीकतन नबी अकरम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन का मुनकर था। यही वजह थी कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने उसकी बैत न की। मुआविया 60 हिजरी में विसाल पा गया। जब मुआविया के विसाल के बाद यजीद तख्त पर बैठा तो तख्त पर बैठते ही उसने मदीना के गवर्नर वलीद बिन उतबा को एक ख़त लिखा, अपने बाप के इंतकाल की खबर दी और साथ ये भी कहा कि जितनी जल्दी हो सके हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्न ज़ुबैर से बैत ले लो। वलीद बिन उतबा बहुत शरीफ इंसान था। वो लड़ाई झगड़े को पसंद नहीं करता था। उसके दिल में अहले बैत का भी बहुत ज़्यादा एहतराम था। चुनांचे वलीद बिन उतबा ने मरवान बिन हकम को मशवरे के लिए बुलाया। मरवान बिन हकम बदनीयत, बदकिरदार, बदज़बान और मक्कार शख्स था, मगर उस वक्त वलीद बिन उतबा को उसी बंदे की ज़रूरत थी जो उसे कोई मशवरा दे सके। चुनांचे मरवान ने कहा कि हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इब्न ज़ुबैर को यहाँ बुलाकर बैत का मुतालबा करो। अगर वो माने तो ठीक, नहीं तो उनकी गर्दनें उड़ा दो। और उस पर वलीद ने कहा कि ऐसा कदम उठाना ज़रूरी है। उस पर मरवान ने कहा, बहुत ज़रूरी है। अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर ये तुम्हारी गर्दन उड़ा देंगे। इस मशवरे के बाद वलीद ने हज़रत इमाम हुसैन को बुलवाया और यजीद का भेजा हुआ ख़त हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के हाथों पर रखा। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने ये कहकर यजीद की बैत करने से इनकार कर दिया कि यजीद शराबी है, ज़ानी है, मैं कभी ऐसे शख्स की बैत नहीं करूँगा। चुनांचे उसके बाद जो हुआ वो आप सभी जानते हैं। लेकिन सवाल अब ये आता है कि यजीद की मौत कैसे हुई थी। करबला के वाक़े के बाद
یزید کا انجام کیا ہوا تھا تو اس بات پر بھی ایک نظر ڈالتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یزید اور معاویہ کا انجام کیا ہوا تھا اور یزید کی موت کیسے ہوئی تھی۔ یزید جس نے نواسۂ رسول امام حسین کو قتل کروا دیا، وہ سوچتا تھا کہ اس ظلم سے عرب کے سارے لوگ اس کی بیعت کریں گے، اس کے سامنے جھکیں گے، کوئی بھی امام حسین علیہ السلام کے بعد میرے سامنے سر اٹھانے کی جرات نہیں کرے گا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں قید ہو کر کوفہ اور شام کی گلیوں سے گزری تو ان کے خطبے سنتے سنتے لوگوں کے مردہ ضمیر جاگنے لگے اور یزید کے دربار میں وہ خطبہ جو زینب سلام اللہ علیہا نے دیا، وہ سننے کے بعد لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا اور یزید کے خلاف بغاوتیں اٹھنا شروع ہو گئیں۔ جب لوگوں کو حقیقت کا پتہ چلا تو وہ سمجھ گئے کہ جس نے حضرت امام حسین کے ساتھ ظلم کیا اسے بادشاہ کہنا سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد مدینے والوں نے یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور پھر یزید نے مدینہ پر حملہ کیا۔ تاریخ میں لکھا ہے کہ یزید کی فوج 3 دن تک مسجد نبوی میں اپنے گھوڑوں کے ساتھ رہی اور مکہ سے بھی بغاوت کرنے لگی۔ پھر یزید نے خانہ کعبہ پر بھی حملہ کروا دیا اور خانہ کعبہ کو آگ لگا دی۔ اس واقعے کے بعد ہر کوئی یزید پر لعن طعن کرتا رہا، لیکن یزید جس کو بھی اپنے خلاف دیکھتا اس کا سر قلم کروا دیتا۔ ان سب سنگین گناہوں کی سزا تو یزید کو آخرت میں ملے گی، مگر اس دنیا میں بھی یزید کو عبرتناک اور اذیتناک سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا اور اسے رسوائی اور تکلیف کے سوا کچھ نہ ملا۔ کربلا کے واقعہ کے کچھ ہی عرصے بعد یزید ایک انتہائی تکلیف دہ مرض میں مبتلا ہو گیا۔ یزید کو ایک قسم کی ایسی بیماری ہوئی جسے وہ سارا دن ساری رات جیسے مچھلی پانی کے بنا تڑپتی ہے ویسے ہی تڑپتا رہتا تھا۔ اس کے پیٹ میں شدید درد اٹھتا تھا اور اسے بھی بہت زیادہ پیاس لگتی تھی۔ وہ جتنا بھی پانی پیتا اس کی پیاس نہیں مٹتی تھی اور جب وہ پیاس کی شدت سے پانی پیتا تو وہی پانی اس کے پیٹ کو جلاتا تھا۔ وہاں کے حکیم پریشان ہو گئے کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے اور یزید کو کہتے تھے کہ تمہارا پیٹ اندر سے خالی ہو رہا ہے، جل رہا ہے۔ یزید کے درد اور تکلیف کی انتہا نہیں ہوتی تھی۔ وہ سارا دن ساری رات درد اور تکلیف سے چلاتا رہتا تھا۔ اس کی یہ تکلیف دیکھ کر بڑے بڑے حکیم اس کا علاج کرنے سے قاصر تھے۔ یزید کی اس تکلیف کو دیکھ کر لوگ سمجھ گئے اور کہتے تھے کہ یہ عذاب حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ یزید کے درد کو کم کرنے کے لیے حکیم اسے مختلف قسم کے شراب پلاتے تھے تاکہ یہ زیادہ تر نشے میں رہے اور اسے درد اور تکلیف محسوس نہ ہو، اور حکیم اسے شکار کرنے کو بھی کہتے تھے تاکہ اس کا زیادہ تر وقت تفریح میں گزرے۔ ایک مرتبہ یزید اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار پر گیا۔ شکار کرنے کے دوران ان سب کی نظر ایک ہی ہرن پر پڑی اور یہ سب اس ہرن کے پیچھے لگ گئے تو اچانک دوسرے ہرن پر یزید کی نظر پڑ گئی اور یزید نے اپنے گھوڑے کو اس کی طرف بھگایا۔ ہرن کا پیچھا کرتے کرتے یزید اپنے ساتھیوں سے بچھڑ گیا اور ایک سنسان جگہ پر پہنچ گیا اور وہ ہرن بھی اچانک سے غائب ہو گیا۔ یزید کو وہاں بھی پیاس کی شدت ہوئی اور وہ پیاس سے تڑپنے لگا۔ اس وقت یزید نے دیکھا ایک شخص ہے جس کے ہاتھ میں مشک تھی۔ یزید نے گھوڑے کو اس کی طرف کیا اور اس کے پاس پہنچا۔
یزید نے اسے کہا کہ مجھے بہت پیاس لگی ہے، تھوڑا پانی پلا دو۔ اس شخص نے پوچھا کہ تم کون ہو؟ تو اس نے بتایا کہ میں یزید ابن معاویہ ہوں۔ یہ سن کر وہ شخص رونے لگا اور کہا لعنت ہو تم پر، تم ہی وہ یزید ہو جس نے نواسۂ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام ابن علی علیہ السلام کو قتل کروایا۔ یہ کہہ کر اس شخص نے ایک ایسی ہولناک چیخ کی جسے سن کر یزید کا گھوڑا خوفزدہ ہو کر وہاں سے بھاگنے لگا۔ یزید کا پاؤں اس گھوڑے کی رکاب میں پھنسا ہوا تھا۔ وہ گھوڑا یزید کو پورے ریگستان میں گھسیٹتا ہوا جنگل میں پہنچا دیا اور وہاں بھی اس ملعون کو گھسیٹتا رہا۔ یزید کی وہیں پر موت ہو گئی اور وہ گھوڑا یزید کی لاش کو زمین سے رگڑتا ہوا پتھروں میں مارتا جا رہا تھا، جس سے یزید کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے جگہ جگہ پھیلتے چلے گئے اور صرف اس کا پاؤں چونکہ گھوڑے کے رکاب میں پھنسا ہوا تھا وہ اس کے ساتھیوں تک پہنچا دیا جسے یزید کے ساتھیوں نے دفنا دیا تھا۔ اس طرح دردناک عذابوں اور بیماریوں کی تکلیفوں سے گزرتے یزید کا یہ عبرتناک انجام ہوا کہ اس کی لاش کسی کو بھی نہ ملی۔ اگر یزید کی لاش مل چکی تھی تو وہ آج بھی اسی قبر میں ہوگی جس کا نشان آج بھی موجود ہے، یا شاید اگر یہ روایت صحیح ہے تو اس قبر میں یزید کے جسم کے بجائے صرف یزید کا وہ پاؤں دفن ہے جو کہ اس کے ساتھیوں کو اس گھوڑے کی رکاب سے ملا تھا۔